بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ. میں وحید عزیز آپ سے مخاطب. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے تین اس میں بڑے اہم پوائنٹس ہیں. پہلے انہیں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے شاہد خاقان عباسی کا اعتراف. شاہد خاقان عباسی نے عمران خان کو لیڈر تسلیم کر لیا. یہ بریکنگ نیوز ہے آج کی. اور اس کے بعد دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے نون لیگ کی عدلیہ مخالف مہم جو بدتمیزی میں تبدیل ہو گئی ہے. اور تیسرا جو ہے لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشنز جس کا نتیجہ جو ہے وہ عمران خان کے ویژن کی جیت بن گیا. ہم سب سے پہلی بات پہ جو ہے ڈسکس کرتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد صرف 4 لیڈر ہماری سیاست نے پروڈیوس کیے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے ہماری سیاسی افق پر صرف 4 ستارے جو ہیں وہ چمکے ہیں اور ان کی روشنی کسی نہ کسی صورت موجود ہے. ان میں ذوالفقار علی بھٹو، میاں محمد نواز شریف، محترمہ بے نظیر بھٹو اور آج کے دور کے لیڈر عمران خان. انہوں نے کہا ہم نے سیاست میں یہ 4 لیڈرز دیکھے ہیں، اور ان 4 لیڈرز میں ظاہر ہے جو 3 لیڈرز پہلے جن کی بات کی بالخصوص جو ہے ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو وہ دنیا میں نہیں ہیں. میاں نواز شریف عمران خان اس وقت موجود ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ سیاست جو ہے وہ نواز شریف اور عمران خان کے گرد گھومتی ہے. بات کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اب نواز شریف کے گرد سیاست کو صرف گھمایا جا رہا ہے، گھوم نہیں رہی. اس وقت سیاست جو ہے وہ عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ لوگوں میں انجیکٹ کر گیا، ان کی بات جو لوگوں کے دل میں اتر گئی، دماغ میں اتر گئی. اب لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں. ایک تو ظاہر شخصیت ایسی تھی ان کی، پہلی لوگ بہت سارے ان کے مداح تھے، فین تھے، اور اس بیانیے کے بعد لوگ اور بھی زیادہ ان کے قریب آ گئے، اور ان کے ارد گرد ایک ایسا ہجوم اکٹھا ہو گیا کہ اب وہ ہجوم نہیں لگتا بلکہ اس پہ قومیت کی تھوڑی سی مہک نظر آتی ہے، تھوڑی سی خوشبو نظر آتی ہے. تو عمران خان کا یہ احسان ہے کہ اس نے بکھری ہوئی عوام کو ایک سمت دے دی ہے. اب وہ سمت ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس بات کے مخالف ہوں، لیکن بات لوگوں کے اختلاف کی یا حمایت کی نہیں ہے، بات تو در حقیقت عوام کے رویے کی ہے. تو جو عوام کا رویہ ہے، اگر وہ شخص جو عدالت میں پیشی کے لیے جاتا ہے تو ہزاروں لوگ باہر نکل آتے ہیں، اس کی حکومت گرائی جاتی ہے تو لیڈر لیس قسم کا جو ہے پروٹیسٹ ہوتا ہے. اسی طرح وہ شخص جو بھی کام کرتا ہے وہ کال دے یا نہ دے، لوگ سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں. تو ایسی محبت کسی لیڈر سے کم از کم جو موجودہ جنریشن چل رہی ہے اس نے نہیں دیکھی تھی. ذوالفقار علی بھٹو بہت مقبول لیڈر ہوں گے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بات کو ایک وقت میں دوسری جگہ پہنچانا آسان نہیں تھا. عمران خان کو یہ سارے ایڈوانٹیجز ملے، اور عمران خان اس وقت بلا شبہ قوم کے سب سے بڑے اور مقبول رہنما ہیں. اور اس بات کا اعتراف نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی کیا. یہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں شاہد خاقان عباسی کا مدبر رویہ بھی ہے، لیکن مدبر رویہ سے زیادہ ان کے اندر دبی ہوئی وہ آگ ہے جو نون لیگ کو جلانے کے قریب ہے. اس لیے کہ وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے مریم نواز کو لیڈر، اور اس بات کو کئی بار اعتراف کر چکے. پھر مریم نواز کو ان کے پاس جانا، پھر انہیں ہاتھ پکڑ کر اپنی کرسی پر بٹھانا، اور ورکرز کنونشن میں اس کے باوجود بھی ایک دو ایسی باتیں ضرور کی شاہد خاقان عباسی نے جو ان کے ویژن کو لے کر چل رہی تھی، یا کم از کم وہ جس میں یہ دبا ہوا احتجاج موجود تھا کہ میں آپ کو لیڈر تسلیم نہیں کرتا. اور اسپیشلی اب یہ بات کہنا کہ عمران خان لیڈر ہے، اور اس میں نفی کر دی کس کی؟ شہباز شریف کی بھی. اس میں نفی کر دی کس کی؟ مریم نواز کی بھی. یا جو اس کے بعد آنے والے اپنے خاندان کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں شاہد خاقان عباسی نے ان سب کی نفی کی ہے، اور نواز شریف تک بات کو روک کر یہ ثابت کیا کہ محمد نواز شریف اب لیڈر ہے یا عمران خان لیڈر ہے. یہاں ایک بات اور سمجھنی پڑے گی، شاہد خاقان عباسی نے 2-3 دن پہلے ایک اور بات بھی کہی کہ نواز شریف جب بھی وطن واپس آئیں گے انہیں سرنڈر کرنا ہوگا اور وہ گرفتار ہوں گے. اب ایک طرف آپ انہیں لیڈر بھی مانیں اور پھر دوسرا آپ یہ بھی کہیں، تو اس کا مطلب ہے نون لیگ میں کہیں نہ کہیں جو اختلافات ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ جو اب ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں. اب اندر کی برداشت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور باتیں باہر نکل رہی ہیں، اور ان باتوں کو باہر نکالنے میں شاہد خاقان عباسی آپ کہہ سکتے ہیں پہلے لیڈر بن کے سامنے، اس لیے کہ سعد رفیق نے جو باتیں کی تھی وہ تو 2-3 دن بعد ہی باتیں بہہ گئی ساری کی ساری اور ختم ہو گئی تھی. تو آج شاہد خاقان عباسی نے جب اعتراف کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی لوگوں کی کہ در حقیقت یہ اعتراف عمران خان کی لیڈرشپ کا نہیں ہے، یہ نفی ہے مریم نواز کی لیڈرشپ کی، اس کو لیڈر ماننے کی نفی کی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے. اور اس کے بعد اگر دوسری بات کریں تو نون لیگ کے عدلیہ مخالف مہم جو ہے وہ بدتمیزی میں تبدیل ہو گئی ہے. مریم نواز نے وہ سب کر دیا جس سے پہلے کسی بھی سیاسی لیڈر نے یا سیاسی ورکر نے ایسا نہیں کیا تھا. باقاعدہ طور پر حاضر سروس جو ججز ہیں ان معزز جج صاحبان کی تصاویر کو جو ہے مجمع میں لہرایا گیا، ورکرز کنونشن میں لہرایا گیا، اور ان پر تنقید کی گئی. اور محترمہ تنقید کرتی ہوئی بھی بھول گئی کہ مظاہر نقوی صاحب تو اس وقت جو تھے موجود بھی نہیں تھے جب
ان کے والد کے خلاف جو ہے فیصلے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ان کی تاریخی جو صلاحیت بڑی کمزور ہے، علمی صلاحیت بڑی کمزور ہے، وہ صرف جو سنتی ہیں وہ بول دیتی ہیں۔ ظاہر ہے جو خاتون فرائی پین سے کپڑے استری کرتی رہی ہو، وہ خاتون کیا ججز پر تبصرہ کرے گی یا کیا فیصلوں پر بات کرے گی؟ ججز کے فیصلوں پہ تنقید ہو جاتی ہے یا کی جاتی ہے، لیکن ان کی ذات کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ لیکن نون لیگ کی روایت رہی ہے یہ 1997 کوئی نہیں بھولا، جب عدالت پر حملہ کیا گیا، سجاد علی شاہ کی عدالت پر جس طرح حملہ ہوا اور جو کیا گیا وہاں پر فزیکلی جس طرح ججز سے برتاؤ کیا گیا، وہ کسی کو نہیں بھولا۔ آج پھر وہی روایت دہرائی جا رہی ہے۔ پہلے یہ کام نواز شریف نے کیا، آج دختر نواز شریف یہ کام کرنے میں مصروف ہے، اور باقاعدہ طور پر عدلیہ کے خلاف ایک حملے کا پلان کیا گیا، منصوبہ بنایا گیا، اور یہ ایک منصوبے کے تحت مخالفت کی جا رہی ہے۔ کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، تاکہ حالات اس نوعیت کے پیدا کر دیے جائے کہ ایک اہم ترین ادارے کو کمزور کیا جائے۔ ریاستیں ہمیشہ مضبوط ہوتی ہیں اداروں کی مضبوطی کے ساتھ، اگر ادارے کمزور ہو جائیں تو ریاست کبھی مضبوط نہیں رہ سکتی، اور تسلیم کرنا پڑے گا کہ عدلیہ اہم ترین ستون ہے ریاست کا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ معاشرے کی بربادی اس سے شروع ہوتی ہے جب وہاں انصاف ختم ہو جاتا ہے، یا انصاف میں ایک ڈسکریمنیشن پیدا کر لی جائے، ایک تفریق پیدا کر لی جائے اس نوعیت کی کہ اشرافیہ کے لیے انصاف کچھ اور ہو اور عام آدمی کے لیے انصاف کچھ اور ہو۔ عمران خان نے ایک بات کہی تھی، وہ بھی دوسرے درجے کی جج صاحبہ تھی جن کے خلاف بات کی تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی، ہم اس کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن جب بات کی تھی تو باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کو ان کی عدالت میں جا کر معافی مانگنی پڑی، اور بہت سخت ایکشن جو ہے ہمارے معزز جج صاحبان نے لیا تھا۔ لیکن مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ اب تک مریم نواز کے خلاف ایسا ایکشن نہیں آیا۔ مجھے امید ہے کہ عدلیہ ایکشن ضرور لے گی، اس لیے کہ ایک برداشت ہوتی ہے، ایک تحمل ہوتا ہے، وہ تحمل کا مظاہرہ کیا جج صاحبان نے، لیکن امید ہے کہ قانون اپنا راستہ بنائے گا، اور محترمہ بھی قانون کے نیچے ضرور آئیں گی، اور انہیں قانون کے سامنے جواب بھی دینا ہوگا، اور اپنی اس بدتمیزی کا جواب دینا ہوگا، اس بد تہذیبی کا جواب دینا ہوگا، اس زبان درازی کا جواب دینا ہوگا، اس لیے کہ قانون ان کے گھر کی راکیل نہیں ہے، قانون ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کوئی رائیونٹ کا یہ محل نہیں جاتی عمرہ کا کہ جس پہ اپنی مرضی سے گھومے پھریں اور جگہ پر قبضہ بھی کر کے کہیں ہماری ہے، ایسا نہیں، قانون کی جاگیر نہیں ہے، قانون اس ریاست کے آئین کی پاسداری کے لیے ہے، اس ریاست کی پاسداری کے لیے ہے۔ تو جو مہم انہوں نے شروع کی اس کا انجام انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ انہیں تسلیم کرنا ہوگا کہ قانون جو ہے وہ بالادست ہے، اور یہ بالادستی نہیں رکھتی، یہ قانون سے بلند نہیں ہے، قانون سے اوپر نہیں۔ اور تیسری اہم خبر جو شامل کرتے ہیں وہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشنز ہوئے، اور ان الیکشنز میں عمران خان کا ویژن جیت گیا۔ عمران خان کے حمایت یافتہ امیدوار یعنی اشتیاق احمد صاحب جو ہیں وہ اتنی اکثریت سے جیتے کہ دوسرے نمبر پر آنے والا امیدوار جسے نون لیگ اور دیگر جماعتوں کی حمایت حاصل تھی وہ بہت پیچھے نظر آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عام لوگوں سے عمران خان کا ویژن نکل کر وکلا برادری تک جا پہنچا ہے۔ اب یہ بات اور بھی واضح ہوگی کہ پی ڈی ایم اور اس کی اتحادی جماعتیں کیوں الیکشن سے فرار چاہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن کے حالات نظر آ رہے ہیں، اور خود نون لیگ کے جو کروائے ہوئے سروے کے مطابق 76% ووٹ جو ہیں وہ عمران خان کو لوگ دینے کے لیے تیار ہیں، تو ظاہر ہے وہ الیکشن سے فرار اختیار کیوں نہ کریں، الیکشن کو ڈیلے کرنے میں یا ملتوی کروانے میں اپنا کردار ادا کیوں نہ کریں۔ اور آج کے یہ الیکشن جو بار کے ہوئے ہیں یہ تو اور بھی ان کے لیے الارمنگ سچویشن ہوگی کہ اب اگر وکلا برادری بھی ایسی ہے کہ وہ آدھی سے بھی کم ان کے ساتھ کھڑی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ عام عوام جو ہے جو مہنگائی سے پسی ہوئی ہے وہ کس طرح انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور بلا شبہ عمران خان ایک مقبول ترین لیڈر بن کے سامنے آ چکے ہیں، اور اس بات کا اعتراف شاہد خاقان عباسی نے بھی کیا، اور اسی لیے نون لیگ جو ہے مصروف ہے یعنی ایک مہم چلانے کے لیے جو ہے ججز کے خلاف، تاکہ الیکشن ملتوی ہوں، ملک کے حالات ایسے ہو جائیں، ہم پہلے سے حالات ایسے بنا دیں کہ دیکھیں فلاں جج ایسے تھا، فلاں ایسے تھا، یعنی کہ نون لیگ اپنی روایتی سیاست پر برقرار ہے، 90s کی سیاست کرنا چاہتی ہے نون لیگ۔ اب وقت بدل گیا ہے، اب ایسا نہیں ہے، اب ہر شخص جو ہے سوشل میڈیا دیکھتا بھی ہے اور اس کو استعمال بھی کرتا ہے اور اس میں انوالو بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا کرتے رہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی سیاسی کیفیت نے لوگوں میں یہ شعور ضرور پیدا کر دیا ہے کہ انہیں صحیح اور غلط کے درمیان تفریق کرنا آ گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔